Never tell the people you are Muslim. Always show them you are Muslim. کہ کبھی لوگوں کو یہ نہ بتاتے پھریں کہ میں مسلمان ہوں یا میں بڑا اعلیٰ مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، بلکہ اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اس بات کو ثابت کریں کہ آپ کس مذہب سے ہیں یا کس نبی کی آپ امت ہیں۔ ایک ایسے نبی کی امت ہے جس کو سارے زمانے کے لیے، کسی ایک انسان کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے رہنمائی کا وسیلہ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اب ہم بات کر رہے تھے عرب کے قبائل کے بارے میں کہ وہ جو ہے قبائل کے سرداروں کے بارے میں کہ وہ آگ بگولا ہو گئے، کس بات پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت پر، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں تھے کیا کرتے، جب ان کی طرف سے حکم آیا تبھی انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس بات کی ضد کی کہ میں جو ہے آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آگے سے بتایا کہ یہ سفر جو ہے یہ سفر نبوت کا سفر نہیں ہے، یا بلکہ یہ موت کا سفر ہے، میرے ساتھ تم نے یہ سوچ کر چلنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اگر میری جان آپ پہ قربان ہو جاتی ہے تو یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو لوگوں کو آلریڈی بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی امانتیں تھیں، اور امانتوں کو واپس کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ They offered huge rewards. The chiefs were determined more than ever to find them out. چیف جو سردار تھے قبائل کے وہ ڈٹرمائنڈ، ثابت قدم ہو گئے، پختہ ہو گئے۔ ساتھ ساتھ آپ انڈرلائن کر کے میننگ لکھتے جائیں۔ معنی یاد کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو آپ کو ترجمے کو رٹا نہیں لگانا پڑے گا، اور اکارڈنگ ٹو بورڈ پیٹرن آپ جو ہے آپ کو کسی بھی پیراگراف سے، کسی بھی لیسن سے کوئی بھی پیراگراف پوچھ لیا جاتا ہے، آپ کو ایزیلی اس کی ٹرانسلیشن کر لیں گے، اس کا ترجمہ لکھ لیں گے اکارڈنگ ٹو بورڈ پیٹرن، کیونکہ آپ لوگوں نے معنی یاد کیے ہوئے ہوں گے۔ دی آفرڈ، انہوں نے پیشکش کی، ہیوج ریوارڈ، باری انعام، اینڈ بانٹیز، اور کثیر دولت کی، فار دیئر کیپچر، ان کے پکڑے جانے پر، ڈیڈ آر الائیو، نعوذ باللہ، زندہ یا مردہ۔ انہوں نے جب انہیں اس بات کا معلوم ہوا کہ وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، ہجرت کر چکے ہیں پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا کہ ایک باری رقم، کثیر رقم جو ہے وہ ان دونوں کے زندہ، نعوذ باللہ، زندہ یا مردہ پکڑے جانے پر لوگوں جو ان کو پکڑ کے لے کے آئے گا اس کو وہ رقم دی جائے گی۔ دا پریپریشن فار دس، اور نبی پاک صلی اللہ اور ہمارے جو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہیں ان ساری صورتحال کا پہلے سے اندازہ تھا، لیکن چونکہ انہیں موت کا ڈر نہیں تھا، وہ لوگوں تک اسلام پہنچانے کے لیے، اپنے رب کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اور لوگوں تک تعلیم کو پہنچانے کے لیے جو ان کو حکم دیا گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بے شک معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے رہنمائی کا وسیلہ بنا کر بھیجا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور لوگوں کو اس دور میں جب لوگ یہ اس بات کا ڈر تھا کہ جو ہماری ایک انسانیت کی یہ تہذیب و ثقافت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، اس وقت ان کو جو ہے رہنمائی کا وسیلہ لوگوں کے لیے بنا کے بھیجا گیا کہ لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے وہ باہر نکال سکے۔ انہیں سارے سچویشن کا، صورتحال کا پہلے سے اندازہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس سفر کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ The preparation for this journey was made at the house of حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سفر کی تیاری کہاں کی گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered useful services in this regard، انہوں نے سر انجام دی، یوزفل سروسز، رینڈرڈ ہوتا ہے سر انجام دینا، یوزفل سروسز، کارآمد خدمات، ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں یا اس سارے واقعے میں۔ شی پریپیئرڈ فوڈ فار دس جرنی، اور انہوں نے جو ہے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا۔ بیسیکلی جو ہے یہ کہانی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن اسٹارٹ میں اس واقعے کو ریلیٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اپنی خدمات کو سر انجام دیا۔
سارا واقعہ جو ہے وہی بیسیکلی وہ رائٹر جو ہے ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہ رہا ہے اس واقعے کے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو، کہ ایک عورت بھی جو ہے اپنا پورا کردار ادا کر سکتی ہے اگر وہ ثابت قدم ہو جائے، پختہ کردار کے ساتھ اس بات کا ارادہ کر لے کہ میں نے یہ کام سر انجام دینا ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اس کہانی کے اندر ہم ساری جب واقعے کو پڑھیں گے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ رائٹر جو ہے وہ کیا بات شو کرنا چاہ رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے اسما کی خدمات کے بارے میں۔ She tied the food on the camel back with their own belt as nothing else could be found۔ اب یہ دیکھیں جب انہوں نے کھانا تیار کیا اور اس کھانے کو اونٹ کی پشت پر، تب لوگ اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے، جب انہیں کوئی چیز نہیں ملی تو انہوں نے کیا کیا، اپنے کمر بند کو اتارا اور اس سے ہی کھانے کو باندھ دیا اونٹ کی پشت پر۔ For these services، اور اس خدمت کے لیے she was given the title of ذات النطاقین، یعنی کہ انہیں جو ہے ذات النطاقین کا جو ہے لقب دیا گیا بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، جس کا مطلب تھا چادر کے 2 پلڑوں والی۔ یہ 2 پیراگراف جو ہے آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور ود میننگ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ تو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہی ہے، لیکن ترجمہ جو ہے آپ کو یاد کرنے میں تبھی آسانی ہوگی اگر آپ ہر ورڈ کا جو ہے وہ میننگ ساتھ یاد کریں گے۔ بالکل ویسے ہی آپ لوگوں نے اس کا یاد کرنا ہے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ورڈ بائی ورڈ پڑھایا ہے۔ اوکے، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔